تمام سامعین کو اے جے ایجوکیشن کی طرف سے آغا سلمان کا سلام۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا واقعہ کربلا کے بارے میں۔ واقعہ کربلا تاریخ کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید خلیفہ کے مسند پر برجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا اور بھائی کی شہادت کے بعد کمزور ہو چکے ہیں، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس نے سوچا کہ حکومت کو مکمل طور پر قابو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کو رستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے بہت سارے خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصول ہوئے، جس میں یزید کے مظالم بتائے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک خبر یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے خاص فیصلہ کیا۔ اپنے والد امیر المومنین حضرت علی کی جائے شہادت پر جانے اور کوفے کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے کے حالات سے آگاہ ہونے کے لیے بھیجا۔ حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے کا یقین دلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم ہماری مدد کریں۔ لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل مغرب کی نماز تک گئے تو اس وقت تک لوگوں کے ارادے بدل چکے تھے۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسوں کی لالچ میں بک گئے، کیونکہ یزید نے اپنی بیعت لینے کے لیے ابن زیاد کو بھجوایا، جس نے لوگوں کو یزید سے ڈرایا اور دھمکایا۔ کچھ لوگوں کو اس نے لالچ دی اور کچھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ لوگ اس طرح سے چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم کو نہ صرف دھوکے سے شہید کیا گیا بلکہ ان کو شہید ہونے کے بعد ان کی جسم مبارک کو چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ سب خبر امام حسین علیہ السلام کو پہنچی تو امام حسین کربلا روانہ ہوئے۔ انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کربلا روانہ ہو گئے۔ اپنے 18 اہل بیت اور ساتھیوں کے ہمراہ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے تو کسی نے بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ رک گئے اور کہا ہم یہیں قیام کریں گے، یہی ہماری اصل قیام گاہ ہے۔ آپ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور وہیں خیمے لگا دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ امام اور ان کے ساتھی جو خیمے لگے ان میں سب سے آگے خیمہ حضرت امام عباس کا تھا۔ حضرت عباس کا نام آتے ہی جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وفا، سچائی اور بہادری اور حق پر ڈٹ جانا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام حضرت علی کی دوسری بیوی حضرت ام البنین سے ہیں۔ شجاعت میں یہ حضرت علی سے کم نہیں۔ حضرت عباس کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کے علم بردار تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کا یزیدی فوج نے 3 محرم سے گھیرا تنگ کر دیا تھا۔
اور ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ امام کی فوج کو روکنے والا یزیدی فوج کا سپہ سالار جو کہ ہور تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کی فوج کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ یہی سپہ سالار عاشورہ کی رات کو امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو چکا تھا، کیونکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ابن زیاد قاضی سے فتویٰ لے کر امام حسین کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا، نعوذ باللہ۔ اور مزید فوج امام حسین علیہ السلام کی فوج سے لڑنے کے لیے بھیجی تاکہ یزید خوش ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی فوج کا گھیرا مزید تنگ کر دیا اور ان پر پانی بھی بند کر دیا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نہر کے قریب سے ہٹ جانے کا کہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے ہٹ گئے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پانی کی جنگ تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تو دین کی حفاظت اور اس کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ 7 محرم کو پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ تپتے صحرا میں امام کے ساتھیوں اور اہل بیت نے پانی مانگا تو یزید اور اس کی فوج نے صاف انکار کر دیا۔ یزید یہ سب ظلم اس لیے کر رہا تھا تاکہ امام ظلم سے تنگ آ کر آخر یزید کی بیعت کر لے اور خلیفہ مان لے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کسی صورت یزید کے ہاتھ بیعت کرنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے نانا کا دین بچانا تھا۔ اگر یزید کو خلیفہ مان لیا جاتا تو اسلامی ملک کی حکومت ایک بے دین اور عیاش آدمی کے ہاتھ آ جاتی اور وہ دین اسلام میں تبدیلیاں کر دیتا۔ یزید اور اس کی فوج طاقت کے نشے میں چور تھی۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک تھے، جو کہ یہ سب جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نواسے رسول ہیں، پھر بھی اقتدار کے لالچ میں اور نشے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور ساتھیوں پر ظلم کر رہے تھے۔ 9 محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے روشنی مدھم کر دی اور دوبارہ کہا کہ آپ میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد روشنی تیز کی تو ان کے ساتھیوں میں سے کوئی نہ گیا، کیونکہ یہ صحابی امام حسین علیہ السلام کے وفادار اور جانثار ساتھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں ایسے صحابیوں کی مثال نہیں ملتی جیسے امام حسین علیہ السلام کے صحابی تھے۔ 10 محرم کی صبح یزیدی فوج کافی بڑھ چکی تھی۔ شمر راستے میں حائل تھا۔ خیمے میں پیاسے بچوں کی، خاص کر حضرت سکینہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی تھی، ان کو پیاسا دیکھ کر حضرت عباس علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور وہ پانی لینے نکل گئے۔ ان کے ساتھ ان کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ۔ یزیدی فوج دھاک لگائے بیٹھی تھی، کوئی آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام فوج کو دھکیلتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے اور آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور وہ واپس خیمے کی طرف جانے لگے۔ یزیدی فوج نے تیر مشکیزے پر مارا، مشکیزے سے پانی نکلنے لگا۔ آپ نے اپنے مولا کا علم نیچے نہیں گرنے دیا، اپنا تلوار والا ہاتھ مشکیزے سے گرتے ہوئے پانی کو بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کے پیچھے چھپا تھا، اس نے تلوار سے زوردار وار کیا اور جس بازو میں علم تھا اسے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس نے علم دوسرے بازو میں تھام لیا، اس کے بعد دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی آپ زندہ تھے، اس لیے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ علیہ السلام پر برچی کی ضرب لگائی اور آپ کو شہید کر دیا۔
میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثار ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے لڑنے کے لیے میدان کربلا میں اترے اور یزیدی فوج کو واصل جہنم کرتے چلے گئے۔ نواز رسول امام حسین علیہ السلام یزیدی فوج پر قہر بن کر ٹوٹے۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا، آپ گھوڑے پر سے اترے اور مٹی سے تیمم کیا اور عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ نماز کے دوران امام پر یزیدی فوج نے تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے میں گئے تو شمر ملعون نے آپ علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلایا۔ ہائے میرے مولا، وہاں شہید ہو گئے۔ امام کا لاشا بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑا رہا۔ میرے مولا، ان کے اور ان کے شہید ساتھیوں کے بے گور و کفن لاشے میدان کربلا میں ایسے ہی پڑے رہے۔ شام غریبہ گزرنے کے بعد بنی اسد کے قبیلے کے لوگ وہاں آئے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہید ساتھیوں کو دفن کیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہید ساتھیوں کا روضہ کربلا میں موجود ہے، جہاں ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا بھر سے زیارت کے لیے آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ شہید ساتھیوں کی زیارت کرتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔